بعد قال الله عز وجل محمد الرسول الله صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سفیران ختم نبوت کے موضوع پہ گفتگو کروں گا، لیکن میری گفتگو کا انداز دیوبندیت کی بنیاد پہ ہوگا۔ میں نے اس کے لیے ایک آیت تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ۔ اس میں ایک لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ رسول ہے، ایک لفظ اللہ ہے۔ میں کہوں گا ہمارے مسلک کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے۔ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، رسول کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، اس محمد اور رسول کو بنانے والے اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں۔ خدا نے پیغمبر کی ذات کو بھی بلا عیب بنایا، خدا نے پیغمبر کی بات کو بھی بلا عیب بنایا۔ پیغمبر کی ذات کو بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ پیغمبر کی ذات میں بھی قیامت تک کوئی تغیر نہیں آتا، پیغمبر کی بات میں بھی قیامت تک کوئی تغیر نہیں آتا۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پورے دین کو سمیٹ دیا جائے محمد الرسول اللہ میں پورا دین آتا ہے۔ اس میں محمد کی ذات بھی ہے، اس میں محمد کی بات بھی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی حملے ہوئے، کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پہ ہوا، کوئی حملہ پیغمبر کی بات پہ ہوا۔ دیوبندیت نے پیغمبر کی ذات اور بات کا دفاع کیا۔ میں قادیانیت کے حوالے سے یہ کہنے لگا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے اس نے پیغمبر کی ذات پہ بھی حملہ کیا، اس نے پیغمبر کی بات پہ بھی حملہ کیا۔ دیوبندیت نے پیغمبر کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات کو بھی زیر بحث لائے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کو بھی زیر بحث لائے ہیں۔ میں اس سے ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز پہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے علماء دیوبند نے مرزا کی ذات پر بحث کی، بے ایمان شراب پیتا تھا، بے ایمان زنا کرتا تھا، بے ایمان نامحرم عورتوں سے خلوت میں اپنی ٹانگیں دبواتا تھا، تو بہت سارے لوگوں میں جن میں دین کا ترک تو تھا، دین کا علم نہیں تھا، کہنے لگے مولوی کو مرزا کی ذات کا انکار نہ کرنا چاہیے، بات کا انکار کرو، ذاتیات پر تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا۔ مولانا جعفر علی جالندھری رحمت اللہ علیہ نے دیوبندیت کی طرف سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے۔ دلیل کے طور پر نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا، میرے نبی نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، و مکہ والو میں تمہارے درمیان عرصہ دراز گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے محمد کو کیسا پایا؟ مکہ والے کہنے لگے جربناک غیر مرہ، ہم نے آپ کو کئی بار آزما کے دیکھا، ما وجدنا فیک الا صدقا، محمد ہم نے تجھے سراپا صداقت پایا۔ میرے دوستو، مولانا ضیاء القاسمی خطیب یورپ ایشیا نے اس بات کو یوں سمجھایا کہ اگر ٹرک سڑک پہ چلتا ہے پولیس والا یہ نہیں دیکھتا یہ چلتا کیسے ہے، اس کی رفتار کیسی ہے، بلکہ اس کے وجود کو دیکھتا ہے، اس کی ذات کو دیکھتا ہے، اس کی لائٹ بھی ہے یا نہیں، یہ چل بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ہم نے مرزا تیری ذات کو دیکھا، تیرے وجود کو دیکھا، تیری ذات گندگی سے آلود تھی، تیرا وجود گندگی سے آلود تھا۔ جب کوئی ٹرک جس میں لائٹ نہ ہو اس ٹرک کو سڑک پر چلنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ مرزا تجھے ہم کیسے نبوت کے راستے پر چلا سکتے تھے؟ تو میں بات کر رہا تھا ایک ذات نبوت ہے، ایک بات نبوت ہے۔ دیوبندیت نے پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کیا، دیوبندیت نے پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کیا۔ دیوبندیت نے جب جب پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہوا لڑائی لڑی ہے، جب جب پیغمبر کی بات پہ حملہ ہوا دیوبندیت نے پیغمبر کی بات کی بھی جنگ کی ہے۔ میں دیوبند کے کس کس سرتاج کا نام لوں؟ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا
قاسم النانوتوی کو دیکھ لے، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھ لے، محدث عظیم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لے، میں کہتا ہوں تو نیچے اور چلتا، میں کہتا مولانا منظور چنیوٹی کو دیکھ لے، یہ سارے علماء وہ تھے جو پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرتے تھے، جو پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیغمبر کی ذات اور بات کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔